بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستان، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی جناب، خبریں بہت سی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس خبر کی طرف آتے ہیں وہ یہ ہے، اور بلکہ خبر دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو بہت عرصے سے میں کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ یا کہہ لیں کہ ہمیشہ سے جو ایک ابتر حالت ہے، اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ مولوی، فوجی اور طاقتور لوگ، یعنی وڈیرے کہہ لیں، سیاستدان کہہ لیں، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ کبھی بھی اس ملک کو جو ہے وہ صحیح نہج پہ، صحیح پٹڑی پر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اگر ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اگر پارلیمان کی بالادستی ہوتی ہے، اگر عوام کو ان کا حق کے رائے دہی صحیح استعمال کرنے دیا جاتا ہے، تو پھر اس سسٹم کی موت ہے اور یہ وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو خبر یہ ہے جناب کہ فضل الرحمان صاحب سے زرداری، یعنی صدر پاکستان جو 10% کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو جب چور چور کے ساتھ ملاقات کرے گا، ڈاکو ڈاکو سے ملاقات کرے گا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بہرحال یہ ملاقات اس لیے کی گئی ہے کہ جو ہے آئین میں ترمیم کی جائے، اور خاص کر جو ہے ججز کے حوالے سے، کہ ججز جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور کچھ اور جو کریڈیبل ججز ہیں، کہ ان کو کس طریقے سے مینج کیا جائے، کہ آئین میں تبدیلی کر کے، یا ویسے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ ہوا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہو جائیں گے۔ کس بنیاد پہ جناب، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جواب بھی دیں گے، کیا وجوہات ہیں، کس طریقے سے وہ رہا ہوں گے۔ تو اس کے بعد اعظم سواتی کا ایک سوال اٹھتا ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتا بھی دیا تھا میں نے آپ کو، لیکن اعظم سواتی کے بارے میں پھر خبریں دی جا رہی ہیں باقاعدہ جو صحافیوں کے ذریعے، کہ ان کو کیسے ملاقات کی گئی۔ تو اس کے بارے میں یہ سٹوری ہے کہ اعظم سواتی صاحب سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ عمران خان کے پاس جو شخصیت پہنچی اور وہ تقریباً لیٹ گئی، منت سماجت کی، اور عمران خان کو بتایا کہ یہ آپ کی پارٹی پر پرابلم آ سکتے ہیں، ان پر حملہ ہو سکتا ہے، یعنی مختلف باتیں بیان کی گئیں۔ اور جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کروائی جائے، اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان پر تو پہلے ہی بہت زیادہ تنقید ہو چکی ہے، تو آپ کسی اور کا نام لیں۔ تو جس کی وجہ سے اعظم سواتی صاحب سے ملاقات کی گئی۔ وہ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ کسی حد تک ٹھیک تھا کہ جلسے کی منسوخی کا، کیونکہ اس سے بہت سارے پرابلم جو تھے وہ قادیانی، جو کہ کوئی آپ کو صحافی نہیں بتا رہا، وہ بہت زیادہ سرگرم ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، اور ایک ایسا یعنی طوفان لانا چاہتے تھے کہ وہی ضیاء الحق والا کام، کہ آرام سے جو ہے مولویوں کو، ان سیاسی لوگوں کو لڑوا کر، تو جناب جو نئے جنرل ضیاء ثانی صاحب ہیں، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اقتدار لے لیں، اور دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ جناب ملک میں یہ پرابلم تھے، اس لیے ہمیں جو ہے آنا پڑا، یہ لوگ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے، یہ آپ کے چہیتے قادیانی جو کافر ہیں، جو اقلیت میں ہیں، ان کے لیے عذاب بن جاتے۔ تو اس لیے یہ جو ہے پروگرام انہوں نے کیا۔ اس کے بعد سندھ کے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کو مکمل طور پر سیاستدانوں اور وڈیروں کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ وڈیرے کون ہیں؟ انہوں نے تو وڈیرے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کون سے وڈیروں کا اور کون سے جو ہے سیاستدانوں کی سرپرستی حاصل ہے، تو ایسے ہی ہے جناب، یہ ان کو نہیں، صرف جو لوگ نواز شریف کو باہر بھیجتے ہیں، غلط جب میڈیکل رپورٹ بنائی جاتی ہے، تو کوئی بھی حکومت آئے وہ عوام کی ہوتی ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچے کہ یہ جعلی رپورٹ کس نے بنائی، اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کی سرپرستی حاصل ہے۔ آپ کے جناب لوگ آپریشن کروانے جاتے ہیں، ان کے گردے تک غائب ہو جاتے ہیں، تو کس کے ایما پر یہ ہوتا ہے؟ آپ F6 میں چلے جائیں، وہاں پہ کیا کام ہے، یعنی مانگنے والے فقیروں کا، جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے پیچھے کون پیسہ کما رہا ہے؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ کبھی اگر ملک میں حکومت ایسی آئی جو واقعی مخلص ہوئی عوام کے ساتھ، تو اور ان کے پاس طاقت بھی ہوئی، تب جا کے یہ باتیں نکلیں گی، اس سے پہلے یہ باتیں دبی رہیں گی، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کے بعد یعنی ایک اچھی خبر ہے کہ KP کے میں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہاں بجلی جو ہے 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے دی جائے گی، اور ایسے نہیں کہ جیسے آپ کو کشمیر میں یا ان کو عوام کا دباؤ ڈال کے، بلکہ انہوں نے ایک پریکٹیکل انداز میں جو ہے کام شروع کر دیا ہے کہ بجلی بنائی جائے گی، ایسے منصوبے لگائے جائیں گے کہ بجلی ان کو سستی دی جائے گی۔ تو یہ ایک انقلاب ہے جو ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، اور جو کہ KP کے والد نے مکمل طور پہ خوف کے بت توڑ دیے ہیں، تو ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں، اور ان کو ضروریات زندگی جو ہے
وہ بہتر انداز میں ملے، اور ان کی حکومت جو ہے ان کے لیے ایسے ہی ان کا حکمران ایک باپ کی طرح، اور ان کی جو ریاست ہوگی وہ ان کی ماں کی طرح اپنے ایک ایک شہری کی حفاظت کرے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کون نہیں ڈیزرو کرتا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جناب جو آپ سے ایک خبر میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جلسے کا کہا گیا تھا، عمران خان صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ سپٹمبر 8 کو جو جلسہ کریں گے اس میں جیسے مرضی کریں، ہم آپ کو مکمل طور پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن آپ اس میں 40 شرائط کے ساتھ جو انتہائی بےہودہ شرطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو لوگ وہاں آئیں گے ان کی مکمل ڈیٹیل دی جائیں۔ جناب کون سا جمہوری ملک ہے، اور جلسے میں آپ کو کیا پتا کون شخص کہاں سے آئے گا، اور 12 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ وہاں پہ نہیں آئے گا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جی سٹیج کے اوپر کون لوگ بیٹھیں گے، یہ مختلف شرائط ہیں، انتہائی بےہودہ قسم کی شرائط ہیں جو کہ انہوں نے رکھی ہیں، اور جس کا میرا خیال ہے صرف مقصد وہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنے وعدے سے انحراف کرنا ہے۔ اور جھوٹے لوگوں کا کون سا وعدہ ہوتا ہے، یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ جھوٹے لوگ جو ہے وعدہ وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مکمل کمپین چل رہی ہے، مکمل پیسہ لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو گندا کیا ہے۔ بالکل لیڈر وہاں پہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں نا، گندے انڈے بھی ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا اور ان کے خلاف جو صحیح لوگ ہیں ان کے خلاف یعنی ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ شاید جو عمران خان نے کہا ہی نہیں، انہوں نے خود کینسل کر دیا۔ آدم سواتی جیسا شخص جو کہ مضبوط اور بہادر سپاہی ہے عمران خان کا، اس کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اور اصل جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے، یعنی عدالتوں میں آپ کے سامنے آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ قاضی صاحب نے تو جب یہ پتا چلا کہ میری ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی تو انہوں نے ایک پیغام دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے جو ہے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، بیوروکریسی کا کنٹرول ہے۔ تو اس کے جواب میں جو کچھ وہاں پہ عدالت میں ہوا، جو وہ مفتی نعیم صاحب جو مولوی بولتے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، انہوں نے ان کی جو وہاں پہ انسلٹ کی، اور کرنی بھی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک پیغام تھا کہ جناب آپ سیدھے ہو جائیں، ہم آپ کو، اور ایک چیز آپ کنفرم آپ کو بتا دوں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے بعد جو یہ کوشش کر رہے ہیں جسٹس منصور علی یعنی منصور علی شاہ کہہ لیں، اور جو منیب ہیں ان کو سے یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں، نہیں سمپل سی بات ہے کہ آپ عوام کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ کرپٹ سیاستدانوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوگا، پھر ہم جو ہے بغیر کسی چون چرا کیے آپ کو جو ہے چیف جسٹس بنا دیں گے۔ ادروائز یہ جو اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں جس میں پارلیمنٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور سیاسی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ دراصل اس لیے ہے کہ جناب آئین میں تبدیلی کی جائے، اور یہ سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کی بجائے جونیئر جو ججز ہیں، جن میں سب سے ان کے لیے بہترین جج جو ہیں وہ جسٹس امین الدین اور مندوخیل ہیں، ان کو یہ لائیں گے، جو کہ عوام نہیں چاہتی لیکن یہ لوگ چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا پی ٹی آئی کی جو اصل قیادت ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بات آغاز کرتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی یہ فوجی یہ مولوی جو ہے مخلص نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی کسی بھی پیرائے میں کسی بھی شکل میں ہو، یہ ملک کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، وہ جے یو آئی ایف ہو، وہ فضل الرحمان پارٹی ہو، تو پی ٹی آئی کو ان سے ڈسٹنس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں ہر طرف کھیل رہے ہیں۔ وہ ایک مہرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ وہ شخص ہے جو کہ ذرا سے پیسے کے لیے اپنا دین بیچ سکتا ہے۔ تو آپ لوگ جناب یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ساتھ اٹھے گا، یہ آپ کے لیے تحریک چلائے گا، تو انتہائی بیوقوف یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کے خلاف آپ اٹھیں کہ آپ کو کون کہتا ہے جناب آپ جو ہے اس شخص کے ساتھ جو آج تک اسٹیبلشمنٹ کی گود سے اترا ہی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ جناب جو ہے پینگے بڑھا رہے ہیں، تو اس سے مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا اگر آپ اس ملک میں انصاف لانا چاہتے ہیں، اور یہ تحریک جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس جو ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جناب ہاتھ ہولا رکھیں اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں، یعنی جو انہوں نے 2 نمبری کی ہوئی اس کو چلنے دیں، تو پھر جو ہے ہم آپ کو جسٹس جو ہے رہنے دیں گے، ادروائز ہم جو ہے جونیئر جو ہے جسٹس کوئی بھی چیف جسٹس اس کو لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے بات وہی ہے کہ عوام کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اب جو چیز ہے عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ جو خون بہ جائے گا یہ ہو جائے گا، دیکھیں اگر تو آپ یہ وہی ثابت کریں گے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیدھی ہوئی ہے،
انہوں نے آپ کو سپیس دی ہے اور پھر وہی بیانیہ کہ ہم ان کو لے کر آئے ہیں. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، جیسے ترکی میں ہوا، جیسے سری لنکا میں ہوا، کہ آپ لوگ نوجوان عام پاکستانی ان کی مرضی سے، عمران خان کی مرضی سے جو ہے حتیٰ کہ ملٹری کے جو ہے آئین وہ خود بنائیں، اگر جو پاکستان کی عوام ہے، جو سکولرز ہیں، وہ لکھ کر بنائیں، ان کو قانون کے تابع کیا جائے اور ان کو بتایا جائے اور پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ان کے حلق سے چھین کر ہم نے جو ہے وہ اپنی حکومت بنائی ہے اور یہ عوامی حکومت ہے. جب تک ایسی حکومت نہیں آئے گی، یہ عمران خان کو وزیر اعظم لے بھی آئیں گے، ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، کوئی چھیڑ خانی کر کے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب ان کا ذہن بنے گا، الٹائیں گے، ان پہ اسیسینیشن اٹیک ہوگا اور لوگ آئیں گے. کتنی دیر تک آپ کھڑے ہوں گے؟ اس کے بعد مینج لوگ آئیں گے اور ویسے عوام تو کھڑی ہوگی. یہ کھیل کھیل رہے ہیں، جتنی دیر کھیلنا ہے انہیں کہیں کھیل لیں. شکست ان کا مقدر ہو چکی. آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیوز بنائیں. یہ میری ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں، شیئر کریں، اپنی ویڈیوز بنایا کریں اور جس جس شخص کے پاس جو شعور ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ بانٹیں تاکہ ہم جو ہے ایک عوامی حکومت لائیں. اور ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ شعر ہے کہ پل دو پل کے عیش کی خاطر کیا دبنا کیا جھکنا، آخر سب کو ہے مر جانا، سچ ہی لکھتے جانا. تو سچ کے بنیاد پہ یہ ملک بنے گا، رہے گا. اگر نہیں بنے گا تو پھر منیر نیازی کا وہ شعر ہے کہ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے. پھر وہ ان کے جو ڈرامے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے نہیں، ہم ایسا معجزہ ان کو نصیب ہو. ہم اس معجزے کو نہیں چاہتے کہ جس میں غریب کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں جسٹس نہ ہو، جس میں بے غیرتی ہو، جس میں انجسٹس ہو، جس میں جو ہے آپ اپنی من مرضی کے فیصلے کریں، جہاں پہ عوام کا خون نچوڑ دیا جائے اور جہاں پہ لوگوں کا قتل ہو، جہاں پہ ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ ہو اور جہاں کے سیاستدانوں کو، جہاں کی بیٹیاں عافیہ صدیقی جیسی، ان کو جو ہے وہ ملائن کیا جائے، ان کا جینا حرام کر دیا جائے اور جو سچے بندے ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوں اور جس کو پوری دنیا کرپشن کے ماڈلز کے طور پہ جانتی ہے وہ بغیر. اور کدھر ہے وہ عدالتیں؟ اور کوئی جج نہیں بولا. جو تمام کے تمام کیسز جو ہے نواز شریف سے ختم کیے گئے اور آپ نے 10% کو جو ہے وہ نہ صرف فوج کا سربراہ بنا دیا بلکہ اس ملک کا سربراہ بنا دیا. اور آپ کا یہ فضل الرحمان جو ہر جگہ پہ بکنے کے لیے تیار ہے، اس کو جناب آپ نے مذہبی رہنما بنایا ہوا ہے. تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی مرضی سے اور ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.